چشتی صاحب کا اور ان کے جتنے رفقائے کار ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انتہائی نازک صورتحال میں جو وقت کا تقاضا ہے اس عنوان سے انہوں نے اس سیمینار کا انعقاد کیا اور اس تاریخ کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ قیام پاکستان کی تحریک میں مذہبی رہنماؤں کا ایک کردار تھا، اسی طرح استحکام پاکستان کے تحریک میں بھی مذہبی رہنماؤں کا ایک مؤثر کردار ممکن ہو سکتا ہے۔ قیام پاکستان کی تحریک میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے، مولانا عبدالحامد بدایونی نے، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اور جتنی بھی زعامات انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ قائد اعظم سنی ہے یا شیعہ ہے، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم جو مطالبہ کرتا ہے وہ اسلامیان ہند کا مطالبہ ہے اور اس مطالبے میں بلا تمیز مسلک اور فکر اور عقیدہ کے ان کے ساتھ شامل رہے، اور قیام پاکستان ممکن ہوا۔ اسی طرح اب جو مرحلہ ہے اور ہمیں درپیش ہے وہ ہے استحکام پاکستان کا۔ ہمارے آج کے اسٹیج پہ دو قسم کے عنوانات ہیں، ایک ہے بین المذاہب ہم آہنگی اور دوسرا ہے بین المسالک ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی اور انٹرافیتھ ہارمنی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک مذہب ایک انسانیت ہے، انسانیت مذہب اور انسانیت کا ایسا تعلق ہے جیسا کہ یہ گلاس اسٹیج پہ پڑے ہیں، یہ گلاس انسانیت ہے اور اس کے اندر جو چیز آپ ڈالتے ہیں اور اس کو بھرتے ہیں وہ مذہب ہے۔ پہلے گلاس ہوگا، پھر اس کے بعد اس کو بھرا جائے گا کسی چیز سے۔ انسانیت، انسانی اقدار، انسانی ضابطے، انسانی اخلاق کے تقاضے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس اہمیت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور مجھے عجیب لگتا ہے جب کسی مندر یا گردوارے سے اسلام کو خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اسلام کی اتنی کمزور بنیادیں ہیں؟ کیا اسلام کا بیس اور سٹرکچر اتنا کمزور ہے کہ وہ ایک مندر کے بننے سے یا ایک گردوارہ کے بننے سے تہس نہس ہو جائے گا؟ نہیں، پاکستان کا ایک نظریاتی اساس ہے اور وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کو اس نظریاتی اساس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہاں، اسلام، دین، مذہب، قائد اعظم کی فرامین اور آئین پاکستان مذہبی آزادیوں کی پاسداری کا حکم دیتا ہے اور اسلام کے ان احکامات کا، قائد اعظم محمد علی جناح کے ان وعدوں کا اور آئین پاکستان کے ان 100 قوانین کا ہم انشاءاللہ تعالی پاسداری کرائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ بائی دو ہیں، یا وہ بائی ہیں جو آپ کا مذہب کے رشتے میں بائی ہے، اور اگر مذہب کے رشتے میں آپ کا بائی نہیں ہے
تو پھر وہ انسانیت کے رشتے میں آپ کا بھائی ہے. ایک مذہب کا رشتہ ہے اور دوسرا انسانیت کا رشتہ ہے، اور ایک تیسرا جو رشتہ ہمارا ہے وہ پاکستانیت کا رشتہ ہے. پاکستان جس طرح مسلمانوں کا ہے، اس ملک میں بسنے والے سکھوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، مسیحیوں کا بھی ہے، بہائیوں کا بھی ہے، اور سب کا ہے. اور میں کہوں گا کہ خاص کر وہ پاکستانی جن کو اختیار دیا گیا ہندو اور سکھوں کو کہ پارٹیشن کے بعد واپس وہ چلے جائیں ہندوستان کی طرف، انہوں نے پھر بھی اس مٹی کو ترجیح دی ہے. ان کا پاکستان پر ایک بہت بڑا حق ہے، اور ان کے ان حقوق کی ہم نے پاسداری کرنی ہے. میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکستان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم فتح ہو گیا تو یروشلم میں یہودی تھے اور مسیحی تھے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ یہاں بسنے والے مسلمانوں کا، یہودیوں کا اور مسیحیوں کا کیا طریقہ کار ہوگا، مسیحیوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کریں گے؟ فاروق اعظم عمر بن الخطاب نے کہا کہ لہم ما لنا وعلینا ما علیہم، ہم پہ جو حقوق ہے وہ ان پر بھی لازم ہے، اور ہمارے جو حقوق ہیں ان کے لیے بھی ہے، اور ہم پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے لیے بھی ہیں. مساوات بطور شہری ذمہ داریوں اور حقوق میں ان کے مساوات کا درس دیا. ہمیں اگر کوئی طعنہ دیتا ہے مذہبی حوالوں سے، ناانصافیوں کا، میں اکثر ہمارے لوگ ملتے ہیں، فارنرز، ڈپلومیٹس جب ملتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں کہ اس ریجن میں جہاں پاکستان واقع ہے، ہمارے مشرق میں، ہمارے مغرب میں، موازنہ کرے کہ پاکستان نے اقلیتوں کو کتنے حقوق دیے ہیں اور اقلیتیں کتنے محفوظ ہے پاکستان میں. موازنہ کرے. وہ جو دنیا کا سب سے بڑا سیکولر ملک اپنے آپ کو کہتا ہے، وہاں پر آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہاں پر کشمیریوں کی نسل کشی کس بنیاد پر کی جا رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں اور وہ ہندوتوا کے نظریہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو الحمدللہ اس خطے میں جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو پاکستان میں بہت بڑی حد تک ایک رواداری ہے. اکا دکا ایک جزوی واقعے کو مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے. وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا جائے کہ یہ مسلمان نے ہندو کے ساتھ کیا یا ایک مسیحی نے مسلمان کے ساتھ کیا. نہیں، ایک ظالم جابر قانون کا پاسداری نہ کرنے والے پاکستانی نے ایک دوسرے پاکستانی کے ساتھ کیا. مذہب کے چشمے سے اس کو نہ دیکھا جائے. میں آخری بات، میرے بھائی اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان موجودہ حکومت نے ایک نعرہ لگایا ہے ریاست مدینہ کا، اور پاکستان کو اس کی اصل کی طرف واپس لوٹانے کا. اس نعرے پہ ہم قائم ہیں. ہمیں کوئی یہ طعنہ نہ دے کہ پیاز 200 روپے یا 300 روپے کلو ہو جائے تو ہمیں ریاست مدینہ کا طعنہ دیا جاتا ہے. یہ طعنے ہمیں نہیں دی جائے. جو اصول ہے ریاست مدینہ کے، انصاف اور تمام ریاست کی شہریوں کی معاشی مذہبی حقوق کی آزادی کی، ان اصول کی بنیاد پر ہم آگے چلیں گے. مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، 1 نہیں 100 نہیں 1000 ہیں، لیکن اللہ مدد کرے گا اور ان رکاوٹوں سے انشاءاللہ تعالی ہم نکلیں گے. میں آخر میں موجودہ جو مجھے بطور وزیر دونوں
لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن مجھے انٹرفیت بڑا آسان ہوتا ہے. جب بین المذاہب ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے، بشن سنگھ صاحب اور یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں بہت ساتھ دیتے ہیں. لیکن جب انٹرافیت بین المسالک ہم آہنگی کی بات جب آتی ہے تو پھر ہم کافر سے نیچے والا جملہ نہیں سنتے. میں دوستوں سے عرض کروں گا کہ پاکستان کو ایک سازش کے تحت، اور یہ میں تقریباً 4 مہینے سے مسلسل یہ کہتا چلا رہا ہوں، ایک سازش کی طرح کے تحت 80 اور 90 کی دہائی کے اس ماحول کے طرف واپس لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کافر کافر، فلانا کافر، اور مارو مارو فلاں کو مارو. اس طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کی موجودگی میں اس سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا. اور اصل میں لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے یہ منصوبہ بندی کر دی ہے، بلوچستان کارڈ، طالبان کارڈ، سندھ کارڈ، قومیتوں پہ تقسیم، لسانیت پہ تقسیم، سیاست پہ تقسیم، وہ سارے معاملات فیل ہو گئے. اب کہتے کہ ایک کام کراؤ جس کی وجہ سے شام بھی تباہ و برباد ہو گیا، عراق بھی تباہ و برباد ہو گیا، لبنان کو بھی تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کارڈ ہے سنی شیعہ کارڈ کو. اس اختلافات کو ہوا دی جائے. میں الحمدللہ تمام مسالک سے ہمارا رابطہ ہے، اور ہم نے جو اصول اپنانے ہیں ہمارے بزرگ علماء نے بتائے ہیں کہ اپنے مسلک کو نہ چھوڑو اور دوسرے مسلک کو نہ چھیڑو. اس اصول کے بنیاد پر ہم آگے چلیں گے. لیکن میری طرف سے گزارش ہوگی کہ جو بھی شرپسند عناصر ہیں، جس مسلک کا بھی انہوں نے لبادہ اوڑا ہے، ان سے اس مسلک کی لیڈرز نے اظہار لا تعلقی اور برات کرنا ہوگا، بیزاری کا اعلان کرنا ہوگا. میں بتاؤں کہ یہاں پہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں کسی نے ایک گفتگو کی، اس کے شان اور مقام اور رفت کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا نور الحق قادری تھا. اس نے آواز اٹھائی، خواہ وہ سنی کا نام لے، وہ دیوبندی کا نام لے، اہل حدیث کا نام لے، بریلوی کا نام لے. ہمارے لیے ان ہستیوں کی تقدس اور اس کے احترام کے خلاف بات کرنا ہمارے ایمان اور روح کو اس سے نقصان پہنچتا ہے. لیکن میں ساتھ کہوں کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول، جس کے بارے اقبال فرماتے ہیں امن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینہ ماں، اگر اس کے خلاف کوئی نازیبہ گفتگو کرتا ہے وہ بھی ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہے. اور جو بھی عناصر یہ ملک قربانیوں کی وجہ سے قائم ہوا ہے، اور گزشتہ 10-15 برس میں ہمارے پاک افواج نے جو قربانیاں دی ہے، ان قربانیوں کو رائگان نہیں جانے دیا جائے گا. اس طرح کی عناصر کو ہم اجازت نہیں دیں گے. جو بھی ان چیزوں کو چھیڑے گا اور آگ لگانے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ انگلینڈ بھاگا ہو، خواہ وہ امریکہ بھاگا ہو، اس کے پاؤں میں ہتھ کڑی لا کے واپس لایا جائے گا. یہ اس ریاست کی کمٹمنٹ ہے. جو بھی کرے گا اس طرح کی سازش ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے. یہاں پر کہا گیا کہ ریاست کو، حکومت کو احساس ہے کہ نہیں؟ بھرپور احساس ہے. اور اس طرح کے عناصر جو کہ اس طرح کی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ناکام بنایا جائے گا. پاکستان انشاءاللہ تبارک و تعالی
پوری اسلامی دنیا کی رہبری کے لیے بنایا گیا ملک ہے۔ یہ فلسطین کی بھی بات کرے گا تو ڈنکے کی چوٹ پہ کرے گا۔ عمران خان نے صرف مظلومیت کے بنیاد پر فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے، اور آج کل میں عرب میڈیا کو فالو کر رہا ہوں، عرب کا نوجوان عمران کو کہتا ہے کہ عمران خان هو البطل، وہ ایک بہت بڑا شیر ہے، ایک بہت بڑا بہادر لیڈر ہے۔ جس طرح کھلے انداز میں اس نے بات کی ہے اور بہت سارے عرب ممالک کو ایک کشمکش سے نکالا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا ہے، عمران خان کی پالیسی کی وجہ سے وہ ممالک اس کشمکش سے نکل گئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکستان یہ کوئی گپ شپ کا ملک نہیں ہے، کوئی 100 دنوں کا یا 100 ہفتوں کا یا 100 مہینوں کا یا 100 سالوں کا ملک نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں کا ملک ہے اور قیامت کی صبح تک آباد ہونے والا رہنے والا ملک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔